الفاظ جو ہے وہ اس طرح محفوظ نہیں ہے، لیکن اللہ کی مراد محفوظ ہے، جس کو جو ہے وہ انا علینا بیانہ سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ حقیقت میں اسی قرآن مجید کا ہی بیان ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کلام جو ہے وہ اللہ کے الفاظ اور اللہ کے حروف ہیں، اور ایک جو ہے وہ ہے جو الفاظ تو حتمی طور پر اللہ کے نہیں، لیکن وہ الفاظ جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ایسی بہت سی صورتیں آئیں گی، تو امام بخاری فی الحال تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے آدم کو، تو آدم اس کا جواب یہ دیں گے لبیک و سعدیک۔ لبیک جو ہے یہ اصل میں اختصار ہے، ایک خلاصہ ہے، الب لکا البابین، میں حاضر ہوتا ہوں، بار بار حاضر ہونا، یہ اس کا ہے اصل میں مخفف لبیک۔ اور وصادیک چل گیا، الحمدللہ۔ اور جو صادق ہے اس میں یہ ہے کہ میں حاضر بھی ہوں اور جو تو بات کہے میں اس کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے قبول بھی کرتا ہوں۔ تو موافقت جو ہے وہ لفظ صاد میں ہے، کسی چیز کو قبول کرنا، اور جو حاضری ہے بار بار، یہ اگرچہ لفظ تثنیہ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں لفظ تثنیہ جو ہے یہ بار بار کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر ضدی کافر کو جو ہے وہ جہنم میں بار بار ڈالو، کیا مطلب بار بار غوطے دو۔ تو یہاں لفظ تثنیہ کا ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ بار بار۔ اچھا، اب یہ ہے کہ فینادی بصوت، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اونچی آواز دیں گے۔ اونچی آواز جو ہوتی ہے اس کو ندا کہتے ہیں، تو ندا ہوگی صوت کے ساتھ، یعنی آواز کے ساتھ۔ ان اللہ یامرک ان تخرج من ذریتک باسا الی النار، اللہ تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو اپنی اولاد میں سے ایک لشکر جو ہے وہ آگ کی طرف بھیج، یعنی آگ تو نکالے گا تو یہ آگ کی طرف بھیجا جائے گا۔ بعض کے معنی بھیجنے کے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا مبعوث۔ مبعوث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی ادارے نے جو ہے وہ اس کو کسی اور طرف بھیجا ہے، اس کو مبتعث بھی کہتے ہیں، مبعوث بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بھیجا ہے، تو وہ بھی مبعوث ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے، ویسے انگریزی زبان میں اس کے لیے لفظ ہے ڈیپوٹیشن۔ ڈیپوٹیشن کے معنی ہوتے ہیں کہ نمائندگی، نمائندگی کو بولتے ہیں ڈیپوٹیشن۔ ڈپیوٹ کرنا جو ہوتا ہے نمائندہ بنانا، اور ڈیپوٹیشن جو ہے وہ نمائندگی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جو ہے وہ آدم کو حکم دیں گے، وہ نکالیں گے، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ فرشتے لے جائیں گے جہنم میں، تو ایک لشکر ہوگا۔ اور اس کے لیے دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ 1000 میں سے 999۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا جی، چلیے جی، اگر یہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی عورت پر کبھی اتنی غیرت نہیں کھائی جتنی مجھے غیرت جو ہے وہ خدیجہ پر آتی ہے۔ غیرت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ انسان اس کو قبول نہیں کرتا، غیر ایک اجنبی سمجھتا ہے، لیکن اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اپنے جذبات کا کچھ اظہار ہو۔ قبول جو ہے وہ انسان جب نہ کرے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کو غیرت بولتے ہیں۔ جیسے کہ مردوں کو غیرت آتی ہے تو مرد اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں، دوسرے کو دشمن کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ
لڑائیاں تو کم لڑتی ہیں، لیکن ویسے عورت کے نفسیاتی جو حالات ہیں وہ مرد سے بہت زیادہ پھیلاؤ کے ہوتے ہیں۔ مرد تو پھر بھی جو ہے وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، جب عورت کو غیرت آتی ہے عورت معاف نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ نے اسے جو ہے وہ حاکم نہیں بنایا کہ یہ معاف کرنا جانتی نہیں ہے، یہ تو اصل میں جب تک اس دشمن کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بری حالت نہ کر لے یہ نہیں معاف کرتی۔ تو اسی لیے اللہ نے مرد کے لیے حد مقرر کی ہے کہ بھئی تیرے لیے 3 موقع ہیں، تو اگر طلاق بھی دیتا ہے تو چلیے 3 موقع تو تیرے لیے، کہ اللہ نے حکم دیا کہ خدیجہ کو جو ہے وہ جنت کے گھر میں بشارت دے۔ یہ بشارت جو ہے کسی کلام نہیں، کلام سے ہے نا، یہ کلام ہے نا، بشارت دینے کی یہ کلام ہے، تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے وہ ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر مخلوق ہیں، اس لیے وہ تو اس آواز کی صورت میں بھی اس تو وہ لفظ بن گیا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اب یہ بات جو ہے یہ واضح ہو گئی۔ اب امام بخاری نے جو ہے وہ ایک نوعیت تو بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے اس کو لفظ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے حروف بھی ہوتے ہیں، وہ حروف سے مرکب ہوتی ہے۔ تو باقی یہ قاعدہ کہ جو مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اور حادث جو ہے وہ قدیم کے ساتھ قدیم اس کا محل نہیں بن سکتا۔ یہ سارے ڈکونسلے ہیں فلسفیوں کے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ قانون ہمارے بنائے ہوئے لاگو نہیں ہوتے، بس سیدھی سی بات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، بلکہ اس کی قدرت صورتحال یہ ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو قریب والا ہے وہ بھی اسی طرح سنتا ہے، بعید والا بھی اسی طرح سنتا ہے۔ ہماری صورتحال یہ نہیں ہوتی، ہماری گفتگو کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب ہم آواز دیتے ہیں لاؤڈ اسپیکر جو ہے لگا لو پھر بھی لاؤڈ قبول نہیں کرتی۔ تو فتنہ اگر موجود ہو تو پھر موت کی دعا جو ہے یہ کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے عام طور پر جو حرم کے اندر دعائیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک دعا یہ بھی ہے کہ فتنے سے پہلے ہمیں موت دے دیں۔ یہ بات امام زہری نے امام بخاری کے بارے میں کہی؟ زولی امام بخاری کے متعلق کہا گیا کہ یہ اس کے قائل ہے۔ خلق و افعال بعد میں جو ہے وہ فرق میں وہ خود امام بخاری بتا چکے ہیں کہ ایک ہے مفعول تو مخلوق نہیں ہے قرآن مجید، اور ایک ہے انسان کا تلفظ، وہ مخلوق ہے، وہ انسان کی گفتگو ہے۔ تو فعل جو ہے وہ یہاں انسان کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا تو بندہ بھی مخلوق ہے اور بندے کا فعل بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ ہے کہ جو مخلوق ہے اپنا جو قرآن کریم ہے وہ مفعول ہے، اور جو مفعول ہے نا وہ قرآن اس پر قرآن کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ امام بخاری باقاعدہ اپنے باب کی تشریح میں جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، لفظ انہوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان کیا تھا۔ چلیے اب امام بخاری یہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل کے ساتھ اللہ کی گفتگو، اور پھر اس کے بعد اللہ کا فرشتوں کو جو ہے وہ اونچی آواز سے بلانا۔ جبرائیل کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے وہ تو ان کو پیغام دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سردار ہے۔ ظاہر ہے کہ جو خاص کسی بڑے ذمہ دار کے قریبی ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ گفتگو جو ہے وہ اور طرح کرتا ہے، لیکن باقیوں کے لیے جو ہے پھر اعلان ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو عام طور پر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے کہ لو جی، وہ نوٹیفیکیشن جو ہے پھر اس کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، تو نشر و اشاعت کے ساتھ تمام اس کے پابند ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمارا قانون کا ایک تلفظ ہے اگنورینس آف لا از نو اگنورینس، یعنی قانون سے ناواقفی اور غفلت جو ہے وہ کوئی غفلت نہیں، معاف نہیں ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں نا مثال طور پر ٹریفک سپاہی جو ہے وہ آپ کو روک لیتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ون وے ہے، اس نے کہا یہ میں نہیں جانتا چلان، تو یہ انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ویسے اس طرح کے قانون نہیں ہے، یہ تو ہے نا اصل میں جبر کے ظلم کے قانون۔ اللہ تعالیٰ تو اگر کوئی آدمی جو ہے اس کو نہ پتہ ہو تو اس کو
معاف کر دیتے ہیں. میں نے خاص طور پر جو ہے وہ جب ایک جو اپنے آپ میں تو مفتی اعظم ہے وہ جب اس نے یہ فتویٰ دیا کہ بیوی کو جو ہے وہ دمکانے کے لیے جو ہے وہ طلاقیں دی جا سکتی ہیں تو میں نے سمجھا کہ یہ اصل میں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کوئی بھی صلاحیت دیتے ہیں تو حقیقت میں انسان سمجھتا نہیں ہے, وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں. تو یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. تو اب اتفاق ایسا ہے کہ جب یہ بتایا گیا کہ لفظ طلاق سے جو ہے وہ دھمکی نہیں رہتی, وہ طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جس کو دھمکی دی ہے وہ دھمکی بھی اس کو ہے تو طلاق بھی اسی کو ہے. یہ نہیں کہ دھمکی تو کسی اور کو ہو اور طلاق جو ہے وہ ہوا کو نیت کر لو. اس طرح کے مذاق نہیں اسلام میں چلتے. وہاں کچھ لوگ اور بھی موجود تھے تو سوال پیدا, اب تو یہ اتنی مرتبہ یہ کام ہو چکے ہیں کہ اب رجوع نہیں ہو سکتا, بہت طلاقیں پڑ گئی ہیں. تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو آدمی جاہل ہو نا اس کی طلاقیں نہیں ہوتی. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. جاہل آدمی جو ہے وہ اسی طرح جیسے کہ سویا ہوا ہے. اس کو بڑی تکلیف پہنچی مفتی اعظم کو, جو فیس بک کا مفتی اعظم ہے نا, بڑی تکلیف کہ ہمارے قانون میں جہالت کوئی گزر نہیں. وہ کہتے ہیں بس ایک دفعہ اعلان ہو گیا ہر شخص جو ہے وہ اس کا پابند ہے. نوٹیفیکیشن ہو گیا جی بس, اس کے بعد اس کو گزٹ کہتے ہیں, گزٹ نوٹیفیکیشن, یعنی ان کا جو سرکاری جریدہ ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ اعلان آ جاتا ہے, بس کافی. کسی کو پہنچے نہ پہنچے تمام اس کے پابند ذمہ دار ہیں. اچھا جی, تو اب یہ معمر جو ہیں یہ ابو عبیدہ ان کا نام ہے. تو قرآن مجید کی آیت سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو انہوں نے بیان کی ہے, امام بخاری نے ان سے دلیل لی ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ, بے شک تو قرآن سکھایا جاتا ہے. اصل میں القاء جو ہوتا ہے نا, القاء, آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا, اس کو بھی القاء کہتے ہیں. القاء کا معنی ہوتے ہیں ڈالنے کے, اور تلقیہ یا تلقی اس کے معنی بھی جو ہے وہ سکھانے کے بھی ہوتے ہیں, اور جو تلقی ہے اس کے معنی قبول کرنے کے ہوتے ہیں. کسی چیز کا اگر استقبال کیا جائے تو یہ بھی تلقی ہے. ویسے تو بار بار کیا ذکر کرنا ہے, میں نے آپ کو ایک خواب سنایا تھا کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک بہت بڑے اجتماع کے اندر جو ہے مجھے یہ کہا کہ آج میں نے جو ہے کسی کا استقبال نہیں کرنا, اور نہ میں نے آج استقبالیہ دینا ہے, یعنی گفتگو بھی میں نے نہیں کرنی, تم نے یہ دونوں کام کرنے ہیں. تو وہ خواب جو ہے وہ میں نے آپ کو اس طرح سنایا تھا کہ اصل میں مہمان خصوصی تو تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا انتظار تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ ابن باز جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت خود استقبال کرنے کی بجائے انہوں نے مجھے کہا کہ میں استقبال کروں. تو اب میں نے تو شیخ ابن باز کی محبت میں شیخ ابن باز کو جو ہے وہ معانقہ کر کے جو ہے وہ چوما, تو گردن پر بوسے دیے, وہاں سے شاید نکلنے لگ گیا. تو جب میں نے بعد میں شیخ ابن باز کی شکل دیکھی تو شیخ ابن باز تھے ہی نہیں, وہ محمد رسول اللہ تھے. اصل میں وہ مہمان خصوصی جو ہیں وہ آ گئے. تو میں یہ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا, اس لیے کہ شیخ ابن باز کی جگہ پر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا استقبال ہو گیا. اور اسی لیے میں جو شہد چاٹ رہا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے شہد چاٹ رہا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کا حقدار بنائے, اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم ایسی اونچی باتوں کے جو ہے وہ قابل ہو سکے. میں
آگے پڑھ کر پھر بتاؤں گا کہ قرآن مجید کی جو اصطلاح تلقی کی ہے اس سے کیا مراد ہے. اے یلقا علیک یعنی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ کا معنی یہ ہے کہ تجھ پر یہ قرآن مجید ڈالا جاتا ہے. وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ تو اس قرآن مجید کو وصول کرتا ہے یعنی قرآن کا استقبال کرتا ہے. تو اے تاخذہ عنہ یعنی یہ قرآن مجید تو ہے تو اللہ سے لیتا ہے. اگرچہ واسطہ جبرائیل ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرشتے جو ہے نا ان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی. ان کی طاقت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی تقدیری جو طاقت ہے, اللہ کی تکوینی کا طاقت سے یہ کام کرتے ہیں. اس لیے ان کی طرف منسوب اگر کیا بھی جائے کوئی کام تو وہ حقیقت میں اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. جیسے کہ سورۃ مریم میں ہے نا کہ فتمثل لها بشرا سویا قال انی نہیں قالت انی منکم نہیں اس سے کیسے ذرا پڑھے نا جی فتمثل لها بشرا سویا قال ہاں نہیں ہاں چلیے آگے ہاں جب تو نے پھینکا تو نے نہیں پھینکا, حقیقت میں وہ اللہ نے پھینکا. اس لیے کہ معجزے کے وقت جو ہے جو بات ہوتی ہے وہ پھر اللہ کی قوت ہوتی ہے. تو اس موضوع کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس میں یہ ہے کہ کیا سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے وہ اللہ سے ہوئی ہے. کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا بھی فرشتہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا, جبرائیل بھی نہیں جا سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے گئے. اور کہ کیا نبی اکرم کی جب ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات میں تو پھر رؤیت ہوتی ہے, دیکھی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار, اس کو آنکھیں جو ہیں وہ پا نہیں سکتی ہیں. کہتے ہیں یہ رؤیت سے بھی کچھ آگے کی چیز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو کام تھا یہ معجزہ تھا. معجزے کی صورت میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کو دیکھ سکتا ہے. اس لیے کہ معجزے کے اندر جو قوتیں کام کرتی ہیں وہ یہ سائنسی قوتیں جو کائنات کے اصول ہیں یہ کام نہیں کرتے. اس کے اصول اور قوتیں اور ہوتی ہیں. تو اس لیے میں نے اب دیکھیے نا خواب ہے, خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں اللہ سے کہی ہوئی ہیں. خواب بھی تو انسانی ہے نا, لیکن خواب جو ہے اس کے اندر وہ قوانین نہیں لگتے جو سائنسی قوانین ہیں. تو اس اعتبار سے خواب کے قوانین ہوں یا معجزہ کے قوانین ہوں, اس کے جو ضوابط ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں. اس اعتبار سے امام بخاری بھی, اور بلکہ میں نے شارحین کو کئیوں کو دیکھا ہے جو ویسے تو اس چیز کو برداشت نہیں کرتے لیکن تقریباً سارے ادھر گئے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تھی. اس لیے کہ جبرائیل کو دیکھنے کی کوئی خاص بات نہیں ہے وہاں. تو جبرائیل ویسے بھی اوپر گئے ہی نہیں تھے سدرۃ المنتہا سے آگے, تو جبرائیل جا ہی نہیں سکتے, اور یہ سدرۃ المنتہا سے آگے کی بات ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے ترجیح اسی چیز کو حاصل ہے. یعنی میری رائے ہے, بلکہ واللہ عالم بالصواب, میں اپنی رائے کو حتمی نہیں کہتا, لیکن دلائل جو ہے وہ ادھر جا رہے ہیں کہ یہ, اور دیکھو نا قرآن کے الفاظ بھی جو ہے وہ اس کا اشارہ کر رہے ہیں. فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی. تو اب یہ جو ہے نا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, اندہ کا جو لفظ ہے وہ تو جو ہے وہ ظرف مبہم ہے, حتیٰ کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی اندہ سدرۃ المنتہا ہو سکتا ہے. لیکن سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ایک بیری جو ہے وہ حد ہے فرشتوں کی,
اور یہ سدرۃ المنتہا سے آگے ہے، یعنی نبی اکرم سے آگے گئے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب آگے گئے ہیں تو پھر وہاں تو جبرائیل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرا الفاظ پڑھیے نا، فکانا قاب قوسین او ادنی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب صلح ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو قاب بولتے ہیں، وہ جو کمان کی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تیر رکھا جاتا ہے، اس جگہ کو تو چونکہ وہ چمڑا ہوتا ہے اس کے اوپر تو چمڑا رکھ کر جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن تو اس سے مقصود ہوتا ہے کہ ہماری اس طرح کی صلح ہو گئی ہے۔ تو صلح کے موقع پر جو کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے کمانوں کو ملا کر۔ اصل میں قرآن مجید نے اس محاورے کو استعمال کیا ہے جو صلح کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ آگے دا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی وحی کی۔ یہاں مراد کون ہے جی؟ ہاں جی قاری صاحب کون مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں فرشتے کہتے ہیں جبرائیل مراد ہے؟ نہیں وہ تو پیچھے ہی رہ گئے۔ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے بندے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ یہ معجزہ، یہ وہ معجزاتی کیفیت ہے کہ جو دل ہے وہ اس کو جھٹلا نہیں رہا جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھا اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں جس کے اندر محبت ہوتی ہے، گویا کہ آپ کی جو ملاقات ہے اس کے اندر محبت موجود ہے، تو اس لیے یہ اللہ کی محبت مراد ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، اس کی خیر پر ضرورت نہیں ہے، کیا جو کچھ دیکھا ہے تم اس میں شک کرتے ہو؟ تو باقی یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات جو ہے وہ 2 دفعہ ہوئی ہے، 1 دفعہ ہوئی ہے، یہ باتیں تفسیر میں ہیں قرآن مجید کی۔ اس وقت میں تفسیر اور اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا۔ اچھا جی، اب آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ وَمِثْلُهُ سورۃ بقرہ کے اندر جو لفظ ہے نا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے جو ہے وہ سیکھ لیے۔ ترقی جو ہے وہ کلمات جو لفظ ہے نا، لفظ کلمات، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے۔ تو آدم نے اللہ سے کچھ کلمے سیکھے، جب آدم نے سیکھے تو اللہ نے وہ کلمے بولے تو آدم نے سیکھے نا، آدم کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اگر بولا نہ جائے تو آدم سیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک اصطلاح بنی ہے تلقی و تلاوت، یعنی قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے لیے اصطلاح ہے تلقی و تلاوت۔ تلقی کا معنی کہ قرآن مجید کو اس کی ادائیگی سیکھنی جو ہے، پہلے اس کا طریقہ سیکھنا، پھر اس کے بعد اس کے مطابق ادا کرنا، یہ تو ہے قرآن مجید کی قراتوں کی اصطلاح، کاریوں کی اصطلاح۔ اور حدیث کے اندر چونکہ الفاظ نہیں لیے جاتے تو اس لیے وہاں مفہوم اور مراد نہیں، اور متاخرین جو اس وقت ہمارے ہاں خاص طور پر جو ان کا رجال کی جو ہے وہ ذوق کی وجہ سے نوجوانی میں یادداشتیں بھی اچھی ہوتی ہیں، ادھر کا پکڑا ادھر کا پکڑا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تحمل و ادا کی باریکیاں کیا ہیں۔ تو جب میں نوجوان جو عام طور پر اپنے آپ کو تخریج کا بڑا ماہر کہتے ہیں، جب ان کی میں عبارتیں دیکھتا ہوں تو حوالے تو فلاں کے بھی ہیں فلاں کے بھی ہیں، لیکن خود سمجھ سے خالی۔ تو اسی لیے یہ لوگ جب سمجھ ان کی کم ہوتی ہے، یادداشت اچھی ہوتی ہے، پھر یہ لوگ ظاہری بن جاتے ہیں۔ تو تقریباً تخریج کے ماہرین جو ہیں وہ میں نے ظاہری دیکھے ہیں۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ پریشان کن اس لیے ہے کہ اہل حدیثوں میں ان لوگوں کا بڑا احترام پایا جاتا ہے۔ میں کسی اور کا نام نہیں لیتا، لیکن جو ان کا سب سے بڑا امام ہے میں اس کی بات کر دیتا ہوں، جن سے میری بہت ملاقاتیں ہیں، سید بدید نثار راشدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہمارے گھر میں آتے اور کئی دن ٹھہرتے۔ میں ابھی طالب علم تھا تو مجھ سے وہ گرامر کی باتیں ادھر کی باتیں جو ہم امتحان لینا شروع کر دیتے،
تو مجھے اس طرح ایک طالب علم کو جو ہے وہ اعتماد ہوتا ہے، میں جو ہے ان سے بات سے کرتا. تو جب اس کے بعد اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی جو ہے وہ میدان عمل میں آ گیا، تو اس وقت پھر مسائل میں مجھے ضرورت پڑتی. تو خاص طور پر یہ جو یونیورسٹی آف لاہور کا جو بانی ہے نا، ان کے جو سسر تھے باولپور بھی رہے تھے، چودھری بشیر ان کا نام تھا. تو وہ بھی اس وقت جو ہے وہ زندہ تھے اور وہ بھی اسی یونیورسٹی کے اندر بیٹھا کرتے تھے. میں ان سے وہاں بھی ملا. تو چودھری بشیر صاحب کے خاندان کا ایک واقعہ ہو گیا. اس کے اندر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ حیض کی حالت میں طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ان کو دیکھ کر کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، تو اتفاق سے سید بدین شاہ راشدی آ گئے لاہور میں. میں نے پھر ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا یہ قیاس کا انہوں نے واضح انکار کرتے تھے. وہ کہتے قیاس کیوں صاحب یہ سب ڈکونسلے ہیں، ہم نہیں مانتے قیاس کو. تو اسی طرح لیکن فتویٰ کے سلسلے میں نے انہوں نے کہا پھر آپ لکھ دیں. پھر میں نے ان سے فتویٰ لکھایا، ان کے میں نے سائن بھی کرائے اور اپنے بھی سائن کیے کہ حیض کی طلاق نہیں ہوتی. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ وہ جب تک پاکستان میں رہے ہیں اس وقت تک تو عقیدہ کبھی انہیں پتہ نہیں تھا. تو یہ میں اس طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے والد صاحب سے جو ہے وہ آج سے کوئی 64 سال پہلے جو ہے وہ لاہور میں آئے تھے. تو والد صاحب سے ان کی گفتگو ہوئی تھی. اس گفتگو میں تو موجود نہیں تھا، لیکن والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ مولانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کوئی بات تنقیدی والد صاحب کے منہ سے نکل گئی تو بڑے بھڑک اٹھے، ذرا جذباتی تھے. کہنے لگے کہ آپ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، ہمارے بڑوں کی توہین کرتے ہیں. حالانکہ وہ والد صاحب کے شاگرد تھے، اس لیے کہ رحمانیہ کے فارغ تھے اور رحمانیہ کا امتحان جو ہے وہ والد صاحب لیا کرتے تھے، رحمانیہ دلی کا. بڑے گرم ہو گئے، بہت زیادہ گرم ہو گئے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ وہ اتفاق سے سعودی عرب چلے گئے. جب سعودی عرب چلے گئے تو پھر ان کو جو ہے وہ عقیدہ کی سمجھ آئی، اسماء و صفات کی خاص طور پر جو باریکیاں ہیں پھر انہیں سمجھ آئیں. پھر وہ بیت اللہ کے اندر ماشاءاللہ یادداشت ان کی بہت اچھی تھی، اس لیے عربی زبان بھی ان کی اچھی تھی. نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، وہ نوجوانوں کو جذباتی انداز میں جب گفتگو کرتے تو نوجوانوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. پھر جتنے سال بھی رہے، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنائے کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ نکل گئے. بلکہ ان کا بیٹا جو ہے وہی جو بیت اللہ کے اوپر جن لوگوں نے جو ہے وہ کنٹرول کیا تھا، ان میں ان کا بیٹا جو ہے نور اللہ وہ مارا بھی گیا. میں تو اس وقت وہاں موجود تھا، میں نے اس کی خود تقریر سنی ہے نور اللہ کی. اس کے ہاتھ میں اتنا سا پستول تھا بیت اللہ کے اندر اور وہ اردو میں تقریر کر رہا تھا، میں سن رہا تھا. چلیے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایسے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کم از کم ان کے منہاج کا جو ہے وہ تعارف ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ ان کی کلام پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات ہو. چلیے جی، اب اگلی حدیث جو ہے کہ ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں تو نادا جبرائیل کو جو ہے وہ اونچی آواز سے بلاتے ہیں. ندا اونچی آواز کو کہتے ہیں. ان اللہ قد احب فلانا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں. فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر، یہ جبرائیل کو کہتے ہیں. فیحبہ جبرائیل، تو اس سے پھر جبرائیل محبت کرتے ہیں. ثم ینادی جبرائیل فی السماء، اللہ نے جس طرح ندا دی ہے اس طرح پھر اونچی آواز سے جو ہے وہ پوری آسمان کے اندر جو ہے وہ جبرائیل جو ہے وہ آوازیں دیتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں. ان اللہ قد احب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم اہل سماعت تمام کے تمام اس سے محبت کرو. تو اہل سماعت تو سارے کے سارے محبت کرتے ہیں. فیحبہ اہل السماء، تو اس سے پھر آسمان والے تو سارے محبت کرتے ہیں.
وَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، اور زمین والوں میں جو ہے وہ اس کی قبولیت جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ڈھیلا بولا ہے، اس لیے کہ قبول صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے اور جن کے اعمال بھی جو ہے وہ صالح ہوتے ہیں۔ جو دشمن ہیں اسلام کے اور یہ جو ملحد لوگ ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی سے محبت کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ امام بخاری سے جو ہے وہ ملحد لوگ محبت کرتے ہیں؟ نہیں محبت کرتے۔ اس طرح جو ہے بڑے بڑے دشمن ہیں امام بخاری کے، بلکہ اب تو صورت آ رہی ہے کہ مجبور ہیں، اس لیے کہ رواج یہی ہے کہ بخاری پڑھاؤ، لیکن بخاری کے اندر جتنی تعویلیں چلتی ہیں، جس طرح بخاری کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اللہ پناہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرصورت میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ زمین کے بارے میں ذرا الفاظ یہ ہیں، اہل زمین جو ہے ان کے اندر قبولیت ہوتی ہے۔ کن لوگوں میں؟ جو صحیح عقیدے والے اور جو عملی اعتبار سے صالح ہوتے ہیں، ان کے اندر قبولیت ہوتی ہے، وہ عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ ابن باز کو جو ہے وہ امام ابن باز کہا جاتا ہے محبت کی وجہ سے، اور زندگی میں انہیں والد کہا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں سب سے جو بڑا لفظ ہے وہ والد کا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ عربوں کے ہاں والد کا بڑا احترام ہے، تاکہ بڑے بڑے عہدیدار، بادشاہ، حکام تک اپنے والد کو جو ہے ویل چیئر میں بٹھا کر جو ہے وہ خود جو ہے لے کے آتے ہیں نمازوں کے لیے، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ایک ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کی جو ہے بدبختی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کا جو ہے وہ احترام ختم کر دے، والد کے مشن کو چھوڑ دے، پھر تو وہ نوح کا بیٹا بن جاتا ہے۔ چلیے جی، اگلی حدیث ہے کہ پہلے گزر چکی ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، باری باری آتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے کو کہتے ہیں یتعاقبون، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے بھی۔ ویجتمعون فی صلاۃ العصر و صلاۃ الفجر، اور ان کا اکٹھ ہوتا ہے دونوں کا، ایک تو عصر کی نماز میں اور ایک فجر کی نماز میں، یعنی عصر کی نماز سے پہلے آ جاتے ہیں رات کے فرشتے، اور جب صبح کے فرشتے جو ہیں انہوں نے عصر کی نماز پڑھ کے جانا ہوتا ہے، تو اس لیے اب دونوں جو ہیں صبح اور رات کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ اسی لیے ان دو نمازوں کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ آسمان میں چڑھ جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے اندر رات گزاری، مطلب ہے کہ پھر عصر کی نماز کے بعد وہ پھر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فیسألہم، اب اللہ ان سے پوچھتے ہیں، وہو اعلم بہم، اللہ کو خود علم ہے، کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ اب یہ کس کی کلام ہے جی؟ کیف ترکتم عبادی، اللہ کی کلام ہے۔ الفاظ اللہ کے ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ گفتگو اللہ کی ہے۔ فیقولون، تو وہ جواب کہہ دیتے ہیں، ترکناہم وہم یصلون، ہم نے جب ان کو چھوڑا اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز، واتیناہم وہم یصلون، اور جب ہم صبح کے وقت آئے تو صبح کی نماز میں ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی نماز میں بھی فرشتوں کا بہت بڑا اکٹھ ہوتا ہے، تو صبح کی نماز کے اندر جو ہے وہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ چلیے جی، اگلی حدیث، حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ عن واصل عن المعرور قال سمعت ابا ذر عند النبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبرائیل فبشرنی انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ قلت وان سرق وان زنا قال وان سرق وان زنا۔ ترجمہ ذرا محتاط ہو کے سن لیجیے، اس لیے کہ ہمارے خطیب لوگ اس کا بہت غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ معرور بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری سے سنا،
اور انہوں نے روایت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا روایت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، فبشرنی، تو انہوں نے مجھے بشارت دی، انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو مر جائے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو حصہ دار نہ بنائے، شرک نہ، اللہ سے شرک نہ کرے، دخل الجنہ، وہ لازماً کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہو جائے گا. میں نے یہ لفظ اس لیے کہا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس سے مراد جو ہے یہ ابتداءً جنت میں داخل ہو جانا لازمی نہیں ہے. اس کا معنی کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سفارش، فرشتوں کی سفارشیں اور تمام کی سفارشیں جہنمیوں کو جب جو ہے وہ نکالا جائے گا تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رائے برابر بھی ایمان ہو. تو مطلب یہ ہے کہ رائے برابر ایمان ہوا اگرچہ وہاں شرک بھی موجود ہو، لیکن رائے برابر ایمان کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال لیں گے. اور چونکہ انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، مخلوق کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو. مخلوق کے لیے شرط ہے. اور آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، حدیث بطاقہ. حدیث بطاقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے 99 دفتر جو ہے وہ گناہوں کے ہوں گے، وہ ڈالے جائیں گے ایک پلڑے میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تولیں گے. اور جب 99 دفتر گناہوں کے ایک پلڑے میں ہوں گے تو نیکیاں اس کی جو ہے وہ بہت معمولی سی ہوں گی. اب ہوگا کہ آ کے وہ 99 دفتر والا جو پلڑا ہے وہ بالکل جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور نیچے چلا جائے گا اور وہ اوپر اٹھ جائے گا. اب اللہ سے کہیں گے اب بتا بھائی. اب ظاہر اسے پتا کہ اب تو سارے اعمال تل گئے. کہتا ہے اللہ جو کچھ تو کہتا ہے، جو تیرا جو میزان کہہ رہا ہے، جو ترازو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، میں غلط ہوں. تو جب یہ عاجزی جو ہے وہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا. اور وہاں آپ کو بتاؤں کہ محمد رسول اللہ اس میں نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اصل جو قوت ہے وہ ساری اللہ کی ہے. کیونکہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت واقعہ نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں جو ہے وہ اللہ اللہ پکارا جائے گا. تو اصل میں لا الہ الا اللہ کا اصل مقصود تو اللہ ہے نا. تو اس لیے یہ حدیث بطاقہ کے اندر جو اصل وزن ہے وہ اللہ کا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ نے اور جنید بغدادی نے جو ہے وہ، میں نے دونوں کا نام اس لیے لے دیا کہ وہ فقہاء میں بہت بڑے ہیں اور یہ صوفیہ کے امام ہیں جنید بغدادی. ان دونوں نے کہا اس سے اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے. جب اس کو جو ہے وہ انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ جب لفظ اللہ بولتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے. اب جب اللہ لا الہ الا اللہ ڈالیں گے دوسرے پلڑے میں، اب کیا ہوگا کہ وہ جو 99 دفتر ہیں وہ پلڑا اونچا ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ جو ہے یعنی اللہ جس میں ہے وہ بھاری ہو جائے گا. اللہ کہے کہ چلو بھائی اس کو جنت میں بھیج دو. کون پوچھنے والا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اتقاء الرحمان ہے، جو اللہ کی مٹھی کے اندر آئیں گے، اس کے بارے میں ہم بالکل کسی کیفیت سے بات نہیں کرتے. وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے ہوں گے، ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کی سفارش، فرشتوں کی سفارش جو ہے وہ محدود ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں تک بس. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی مٹھی ہے وہ جو ہے ان کو کہا جائے گا نا اتقاء الرحمان، جو اللہ کی مٹھی کے اندر ہوں گے یہ اتقاء الرحمان ہے، یہ جہنم سے نکالے جائیں گے. تو میں نے آپ کو بتانا صرف یہ ہے کہ یہ خطیب لوگ جو ہیں جب مبالغہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو جنت میں، وہ تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. حالانکہ یہاں یہ بات ہی نہیں ہے کہ جہنم میں نہیں جا سکتا. یہاں یہ ہے کہ آخر کار وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے میں نے یہ ذرا وضاحت کے لیے لفظ بولا ہے.
کیا مطلب؟ اس لیے کہ خطیبوں کے اندر یہ جب یہ خطابت بڑی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، نام میں نہیں دیتا، خطیبوں کے اندر میں نے خاص طور پر جو خطیب لوگ ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے جو نماز بھی نہیں پڑھتے، اور ایسے بہت سے لوگ جب ان کی خطابت جو ہے وہ چڑھ جاتی ہے پھر وہ علت المشائخ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علت المشائخ قوم لوط کی بیماری ہے، اس کو کہا جاتا ہے علت المشائخ، یعنی خاص طور پر جو پیر لوگ ہیں نا ان کے اندر یہ بہت پائی جاتی ہے۔ تو اب ان کو یہ حدیث جو ہے یہ بڑی کام آتی ہے کہ وہ انسان و ان سرقہ و ان خود تو وہ ان سرقہ و ان زنا، اگرچہ وہ چوری کرے اور اگرچہ وہ زنا کرے، قال و ان سرقہ و ان زنا، بلکہ ایک خطیب کی بات جو ہے اتنی خوفناک ہے جو آج تک مجھے یاد ہے، حالانکہ یہ میں نے بات تقریباً میرے خیال میں کم از کم 55 سال ہوں گے میں نے سنی تھی ایک خطیب کی بات۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ کہتے ہیں، میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ، تو وہ اسی طرح کوئی علتوں کا شکار تھا، تو کہنے لگا کہ میں نے رب دین کی اتنی خدمت کی ہے کہ قیامت کے دن میرا حساب رب کی طرف نکلے گا، رب کا حساب میری طرف نہیں نکلنا۔ دیکھیے یہ جو تکبر ہے نا یہ اصل میں انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ انا للہ و راجعون۔ تو یہاں میں نے اس لیے کہا کہ بھائی ان سرقہ و ان زنا، بھائی بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے، یہ بات تو ہے کوئی نہیں کہ جنت میں پہلے والے میں وہ داخل ہو جائیں گے، بات تو یہ ہے کہ اگر 50,000 سال جو ہے وہ جہنم میں جلتا رہے گا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بدکاری کی سزا بھی مل گئی۔ بدکاری کی سزا تو بہت معمولی سی ہے، پتھر مار کے مارنے کی بات ہے، اور جہنم کی سزا جو ہے وہ تو بہت بڑی ہے۔ اس طرح چوری کی سزا بھی جو ہے وہ مل چکی۔ چوری کی سزا اگر مل جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ انسان کہے کہ جی ہاں۔ اس لیے ایسی باتیں جو ہیں وہ عام طور پر پھر ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ دل میں نہیں ہوتا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جب تک دل میں نہ ہو اس وقت تک تو ایمان ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے وہ اقبال کا ایک شعر ہے، چومی گویم مسلمانم کے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ الا اللہ کی مشکلات کا علم ہے۔ تو اصل میں اللہ کے ساتھ ایمان جو ہے وہ اللہ سے وابستگی کا نام ہے، اور وابستگی جو ہے وہ دل کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد زبان پر بھی آ جائے تو انسان جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ چلیے جی، اب آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی نا جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے یہ چوریوں سے اور بدکاریوں سے، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ باب قولہ انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اللہ نے قرآن مجید کو علم کے ساتھ اتارا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور جو فرشتے جو ہیں وہ اس کے گواہ ہیں۔ کیسے لفظ ہے؟ لیکن اللہ یشہد، اس کے بعد یہ الفاظ ہے، یہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، یہ سورت 36 پارے کے اندر ہے، سورت نساء کی سورت نساء کی آیتیں ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ جو رکوع ہے نا سورت نساء کا، اس کے اندر یہ موجود ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ یہ کوئی بغیر علم کے نہیں اتارا، یہ کوئی لا یعنی کلام نہیں ہے۔ اللہ کا وسیع علم، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ شان جو ہے یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ نے اس قرآن کو علم کے ساتھ اتارا ہے، تو اس لیے قرآن مجید کے اندر
جو ہے وہ اتنا علم ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ نقطے آپ بیان کرتے رہیں، قرآن مجید کے نقطے ختم نہیں ہوتے، اور قرآن مجید کبھی پرانا نہیں ہوتا، نئے سے نئے نقطے جو ہیں وہ اس سے نکلتے رہتے ہیں۔ لیکن جن نقطوں کو جو ہے وہ آپ حتمی طور پر جو ہے وہ مراد الہی کہہ سکتے ہیں، وہ صرف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ہمارے نقطے اجتہادی نقطے ہوتے ہیں، ان کو آپ مراد الہی نہیں کہہ سکتے۔ غیر معصوم کے نقطے جو ہیں وہ مراد الہی نہیں ہے۔ اس کی تحقیق کی ہے یتنزل الامر بینہن، یہ سورۃ طلاق کے اندر ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو ہے وہ اترتا ہے۔ بین السماء السابعۃ والارض السابعۃ، یہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے اندر اترتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو سائنسی علم تھا وہ تھوڑا تھا، سائنس کے عروج کا وہ دور نہیں تھا۔ سائنس تو برابر ارتقاء پذیر ہے، اس کے اندر نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں، تحقیقات بھی بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کے ساتھ قرآن کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ آپ قرآن کی تشریح کریں گے، نظریات بدل جائیں گے، سائنس میں ترقی آ جائے گی تو قرآن کی تفسیر غلط ہو جائے گی۔ تو اس لیے سائنس کے ساتھ قرآن کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی تشریح اگر ہو سکتی ہے تو صرف وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا مجاہد یہ تابع ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سائنس کا وہ مقام نہیں تھا، اس لیے مجاہد نے یہ کہا کہ آسمان بھی 7 ہے اور زمین بھی 7 ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آسمان بھی 7 ہے اور زمین بھی، کیونکہ لفظ ہے سورۃ طلاق ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُمْ، کہ آسمانوں کی مثل جو ہے وہ زمینیں ہیں۔ اس کا مفہوم کا بیان کرتے ہیں کہ زمینیں بھی آسمان کی طرح ہیں، لیکن مثل سے مراد تشبیہ کامل نہیں ہے۔ تشبیہ صرف اتنی ہے کہ آسمان 7 ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن آسمان جو ہے وہ طباع کا، یعنی آسمان جو ہے وہ اوپر نیچے ہے، جو زمینیں ہیں نا وہ اوپر نیچے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ زمین کے 7 طبقے ہیں۔ طبقے سے مراد 7 حصے۔ تو ضحاک دیکھیے مجاہد کے شاگرد ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ تو قرطبی نے، ظاہر قرطبی کے دور تک بھی ابھی سائنس کی یہ چیزیں واضح نہیں تھیں، لیکن ضحاک کو اللہ تعالیٰ نے قرطبی سے بہت پہلے ہیں، انہوں نے جو تشریح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ زمینوں کے جو طبقے ہیں نا وہ اوپر نیچے نہیں ہیں اس طرح، اور درمیان میں ان کا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ آسمانوں کے درمیان میں تو فاصلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آپ گئے ہیں تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں فاصلہ ہے، لیکن زمینوں کا فاصلہ جو ہے نہیں، صرف تقسیم ہے۔ یہ طبقہ 1 2 3، تو ویسے تو کوئی بات غلط نہ ہو جائے، 7 بر اعظم ہے، 7 بر اعظم جو ہیں یہ ایک تقسیم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسی طرح ہے، اس لیے کہ یہ تو ہماری سوجھ بوجھ ہے نا، اپنی سوجھ بوجھ سے جو ہے وہ آپ اگر تشریح کر کے اس کو حتمی بنائیں گے تو یہ غلط بات ہے۔ واللہ اعلم، زیادہ اللہ کو علم ہے، لیکن احتمال یہی ہے کہ زمین کے 7 طبقے مراد ہیں، اور اس طبقے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر ہی جو ہے وہ طبقے ہیں۔ مثال طور پر اوپر کا طبقہ ہے، یہ خشکی کا طبقہ ہے، اس کے نیچے پھر کیچڑ کا طبقہ ہے، اس کے نیچے پھر جو ہے وہ پانی کا طبقہ ہے۔ تو اس طرح زمین کے یہ طبقے بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں وہ فاصلہ نہیں ہے کوئی۔ یہ طبقے جو ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے احتمالات موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ منع نہیں کیا کہ
مشاہدہ اور تجربہ سے جو چیزیں آپ معلوم کرتے ہیں آپ ان کا انکار کریں. اس لیے اب مشاہدہ اور تجربہ تو یہ ہے کہ زمین کے ارد گرد جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے چکر لگ چکے ہیں, ہزاروں چکر لگ چکے ہیں, اور ہمارے جو جہاز ہیں وہ لگاتے ہیں. تو اس لیے زمین کے بارے میں تو یہ ہے کہ زمین کے اندر کے ہی طبقے ہیں, ان کو زمین کو 7 حصوں میں تقسیم کرو, یا یہ ہے کہ اس کے طبقے جو ہے مختلف, اور ان طبقوں کا مزاج الگ الگ ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ مزاج اس طرح کا فرق ہے کہ آپ کو یہ تو علم ہے کہ اصل تو سمندر ہے نا, اور سمندر کے اندر جگہ جگہ جو ابھار آ گیا ہے وہ زمینیں بن گئی ہیں. تو سمندر کے اندر بھی طبقے ہیں, حتیٰ کہ یہ جو قیمتی موتی ہیں نا یہ گہرے سمندر سے ملتے ہیں, اور زیادہ وہاں سے ملتے ہیں جہاں تلخ سمندر اور میٹھے دریا, تلخ دریا اور میٹھا دریا سمندر میں چلتے ہیں, تو وہاں عام طور پر جو ہے یہ موتی ملتے ہیں. تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ جو طبقے ہیں ان کا مزاج فرق ہے, ان کے خسائر کا فرق, تو اس لیے یہ آپ بات سمجھ لیں. اس لیے اللہ نے زمینوں کے بارے میں جو ہے وہ قرآن کے الفاظ بڑے محتاط ہیں. اور من الارض مثلہم, مصر کے اندر کامل تشبیہ نہیں ہوتی. تو اس لیے آسمانوں کی جو بات ہے وہ اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ اوپر نیچے, معراج کی رات والی جو حدیث ہے وہ بتا رہی ہے. لیکن زمین کے اندر جو طبقے ہیں وہ اوپر نیچے بھی اگر ہوں گے تو ملے ہوئے ہیں ساتھ. یہ ضحاک کی تفسیر یہ ہے. چلیے جی, اب اس کے بعد حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا ابو اسحاق الحمدانی, اللہ اکبر, جی, عن البراء ابن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان اذا آویت الى فراشک فقل اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فانک ان مت فی لیلتک مت علی الفطرۃ وان اصبحت اصبت اجرا. اس کا ترجمہ معروف ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اے فلاں, نام نہیں دیا, جب تو اپنے بستر پر جو ہے وہ جگہ پکڑے یعنی سونے کے لیے تو یہ جو ہے وہ پڑھ کر یہ دعا پڑھا کر, اے اللہ میں نے اپنی جان کو تیرے سپرد کر دیا اور اپنے چہرے کو جو ہے وہ تیرا رخ کر دیا ہے. فوضت امری الیک, میں نے اپنے معاملات جو ہیں تیرے سپرد کر دیے ہیں. والجأت ظہری الیک, اور میں نے جو ہے وہ اپنی پیٹھ جو ہے تیرے حوالے کر دی ہے, یعنی اس کو پناہ دے دی, اپنی پیٹھ کو جو ہے وہ تیری طرف پناہ دی ہے. اچھا جی, رغبتاً ورہبتاً الیک, اور رغبت بھی جو ہے وہ تیری طرف ہے اور جو میرا ڈر ہے وہ بھی تیرے حوالے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, کوئی پناہ نہیں ہے اور نہ کوئی نجات ہے تو تجھ سے مگر تیری طرف ہی رجوع کریں تو نجات مل سکتی ہے. آمنت بکتابک الذی انزلت, میں ایمان لایا اس کتاب کے ساتھ جو تو نے اتاری ہے. یہاں لفظ یہ جو ہے یہ محل شاہد ہے کہ اللہ نے کتاب اتاری, یہاں ذکر نا انزلہ بعلم, تو یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. مزید کچھ تشریحات ہیں وہ آج وقت نہیں ہے, میں انشاءاللہ آپ کو پھر اگلی حدیث میں یہ چیزیں بتاؤں گا. تو وب نبیک الذی ارسلت, اور جو ہے میں اس نبی پر بھی ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے. فإنک, اب آپ فرماتے اس کا فائدہ کیا ہوگا, انک ان مت فی لیلتک, اگر تو اس رات جو ہے وہ کیا روح تو اللہ قبض کر لیتے ہیں نیند کی حالت میں بھی, پھر اللہ کی اجازت ہو تو روح دوبارہ جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے, اور اگر اجازت نہ ہو تو روح مؤثر ہی نہیں ہوتی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى. اچھا جی,
و ان اصبحتا اصبت اجرن، اور اگر تو صبح کر لے تو تجھے اجر مل جائے گا. اجر کیا ملے گا کہ اس دعا کی وجہ سے جو ہے وہ ساری رات تو اللہ کا ذکر کرنے والا شمار ہوگا. تو انسان نیک کام کر کے اگر لیٹ جائے نا تو اس کی جو ہے وہ اس استراحت کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ باقی رہتا ہے. اللہ اکبر. چلیے جی، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. کافی ہے، جی 2:30 بج گئے ہیں. جی جی. چلیے جی، اللہ خوش. اللہ حقیقت یہ ہے کہ میں جب آپ کو پڑھاتا ہوں نا تو اس پڑھانے کے بعد مجھے اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ حدیث کی برکت ہے جی. ماشاء اللہ.